ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، اور یہ ایسی دعا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی گھر بنائے یا گھر بنانے کا ارادہ کرے یا گھر میں داخل ہو تو یہ دعا اس کے گھر کو بھی امن والا بنا دیتی ہے اور گھر میں رہنے والوں کو بھی۔ اس کے متعلق مفسرین نے بہت ہی زیادہ اہم چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی اس دعا کا حصہ ہے کچھ، لیکن اس میں اور اس میں فرق ہے تھوڑا۔ وہاں فرمایا رب اجعل ھذا بلدا، ھذا بلدا کا لفظ وہاں ہے، الف لام نہیں ہے، اور یہاں پہ ھذا البلد، ھذا البلد یعنی الف لام کے ساتھ ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام جو انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ توحید کی تبلیغ کر کے تکلیف اٹھانے والے نبی ہیں۔ اللہ نے ان کو مقام بہت بڑا عطا فرمایا تھا، اس لیے ہمیں دین حنیف عطا فرمایا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو جب چھوڑا تو اس چھوڑتے وقت جو دعا کی تھی وہ ھذا بلدا کے لفظ سے بولا تھا۔ ھذا بلدا بولا کہ کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے الف لام کے بغیر، کسی شہر کو بھی آپ امن کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن الف لام جب آ گیا تو اب مخصوص شہر ہو گیا۔ کون سے شہر کے لیے دعا کی جا رہی ہے؟ پہلے جو دعا تھی اس وقت آبادی نہیں تھی، وہاں پہ کوئی بھی نہیں رہتا تھا، بالکل سنسان جگہ تھی، تو اس وجہ سے آپ نے دعا کی کہ اے اللہ تو اب شہر کہاں بنے گا مکے کا، اس جگہ بنے گا اس جگہ بنے، جو بھی بنے آپ اس کو امن والا بنا دیں۔ وہ عام تھی دعا، لیکن جب دوبارہ آپ گئے اور آپ کا جو ہے وہاں پہ بیٹا چلنا پھرنا شروع ہو گیا تھا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، تو وہاں ایک قبیلہ آ کے آباد ہو گیا تھا اور وہاں پر خیمے لگ گئے تھے اور جھگیاں بن گئی تھی اور آبادی ہو گئی تھی تھوڑی سی پانی کی وجہ سے زمزم کی۔ تو اب آپ نے جو وہاں دعا کی وہ دعا یہ تھی رب اجعل ھذا البلد، ھذا البلد، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اب یہ خاص اس شہر مکہ کے لیے دعا تھی۔ اب کوئی آدمی اپنے گھر کے لیے دعا کرتا ہے کہ وہ امن والا ہو جائے۔ اب دیکھیے مکہ مکرمہ امن والا نہیں تھا، لیکن دعائے خلیل کی وجہ سے امن والا ہو گیا۔ چونکہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں اور مسلمان کو آج بہت کم لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہے، مرد عورتوں کو، کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا نام لینے والے دنیا میں یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، لیکن مسلمان بھی ہیں۔ لیکن ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما، اللہ نے صاف کہہ دیا وہ ابراہیم علیہ السلام صرف دین حنیف کے ماننے والے تھے۔ تو اب جو آدمی گھر میں دفتر سے جاتا ہے، دکان سے جاتا ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، لڑائی جھگڑا ہے، بے برکتی ہے، نا اتفاقی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، بیماریاں ہیں، کوئی بھی چیز ہے، تو گھر میں داخل ہوتے ہی صرف ایک بار یہ جملہ کہہ دے رب اجعل ھذا البلد آمنا، رب اجعل ھذا البلد آمنا، بس اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے گا۔ بندہ زمین خریدتا ہے، اب گھر بنانا شروع کرنا ہے کہ بعد میں جنات آ جاتے ہیں گھر میں، پتہ چلتا جی گھر، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست اور برکت تین چیزوں میں ہو سکتی ہے، ایک گھر کا ذکر کیا۔ بعض گھروں میں آپ کو بہت ترقی ملے گی، بعض گھروں میں رہ کر آپ بالکل ڈاؤن ہو جائیں گے، یہ اللہ کا نظام ہے۔
اب آپ چاہتے ہیں اس گھر میں کرایہ دار کیا ہے، آپ کرائے کے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، چاہے آپ جو ہے بنا رہے ہیں گھر، تو آپ اس گھر میں اس کو 11 مرتبہ پڑھ کے دعا کر لیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کے نہیں، کھڑے ہو کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تھی تو کھڑے ہو کے کی تھی، اور آپ جو ہے بیٹھے ہوئے نہیں تھے، تو آپ اس وقت اس کو دعا کر لیں گے، وہ جگہ بھی برکت والی ہو جائے گی، وہاں سے ہر نقصان والی چیز ہٹ جائے گی۔ یہ اللہ نے اس دعا کی بڑی تاثیر رکھی ہے۔ آپ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں، کسی محلے میں، کسی ملک میں، اور وہاں داخل ہو کے آپ ایک بار خالی اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں، اللہ اس میں قیام آپ کا امن والا کر دے گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔ آپ گھر سے رخصت ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو جو ہے آپ یہ دعا پڑھ کے رخصت ہو جائیں، گھر کو چھوڑ جائیں، انشاءاللہ آپ کے گھر کی بھی اللہ حفاظت کرے، کیونکہ اس دعا میں خلیل علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رَبِّ اجْعَلْ، اے میرے اللہ، اجعل، بنا دے، هَذَا الْبَلَدَ، اس شہر کو، آمِنَ، امن والا۔ یہ آیت نمبر 35 سورہ ابراہیم، یعنی یہ اتنا چھوٹی سی دعا ہے کہ آپ اس کو چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ جو امن میں آنا چاہے، کہیں خطرہ ہے، آپ وہاں سے گزرتے ہوئے اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اللہ امن دے دے گا۔ یہ دعائے خلیل ہے، اور قرآن کی زبان میں اللہ نے اپنے نبی کو بھی عطا فرمائی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے 2 نبیوں نے یہ دعا پڑھی، ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پھر 2 نبیوں کی دعا جو تاثیر رکھتی ہے، آپ خود سوچئے کہ اس میں کتنی طاقت ہے، کہ اب جو بندہ اس طاقت کو سامنے رکھ کے پڑھے گا، تو یہاں تک تو یہ اس دعا کا حصہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس کے بعد جو اصل لفظ شروع ہو رہے ہیں، ایک اور چیز ذہن میں رکھ لیجئے، بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اکثر دینداروں کے گھر میں بے دین پیدا ہو جاتے ہیں، یہ بھی تو آتا ہے، باپ جو ہے وہ بہت اچھا، دادا بہت اچھا، اولاد آگے بے دین ہو جاتی ہے، گمراہ ہو جاتی ہے۔ اب کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد شرک اور بدعات اور گمراہی سے بچی رہے، پھر خاص طور پہ شادی جب انسان کرتا ہے تو شادی کے وقت جو ہے جب نکاح ہوتا ہے اس دعا کو پڑھ لے گا، اس کی نسل میں مشرک پیدا نہیں ہوں گے، بد عقیدہ پیدا نہیں ہوں گے، دین کو نقصان پہنچانے والے پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ دعائے خلیل ہے، یہ بھی دعائے خلیل ہے۔ اب آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے، یہ بڑی خاص دعا ہے کہ بھٹکوں ہوں کو ہدایت پہ لانے کے لیے بھی، اب اولاد میں نافرمانی، بے دینی، قرآن و سنت کی بے دینی، یہ ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ دیکھیں 2 دعائیں نبیوں کی قرآن پاک میں ملتی ہیں جو خاص دعائیں ہیں امت کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا یوں کی، وجنبنی وجنبنی، اے اللہ تو مجھے بچا لے، وبنیہ، اور میری اولاد کو، ان نعبد الاصنام، بتوں کی عبادت سے، مورتیوں کی عبادت سے۔ اب آپ دیکھیے یہ جو وقت ہے نا، یہ فتنے کا بڑا سخت دور ہے۔ اب یہ دعا تو ویسے ہی سب کو پڑھنی چاہیے۔ جو سوشل میڈیا ہے اس میں دن کو، حضور علیہ السلام کا ایک فرمان حدیث بخاری شریف میں کہ بندہ صبح قیامت کے قریب مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا، یہ حدیث بخاری۔ اب یہاں جو میڈیا سوشل کا دور ہے، ایسے ایسے فتنے دجالی اس پہ چل رہے ہیں کہ بندہ صبح مسلمان اٹھتا ہے اور سارا دن دیکھ کر ایسی چیزیں اپنا عقیدہ خراب کر کے شام کو وہ اہل سنت اور اسلام کے عقیدے سے نکل چکا ہوتا ہے تو وہ بالکل کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اور رات کو یہی حال صبح پھر ہوتا ہے، پوری رات وہ نیٹ پہ لگا رہتا ہے اور پھر وہ سوتا ہے تو اس وقت اٹھتا ہے تو پھر کس عقیدے کے ساتھ، تو یہ ایک دم جو ہے انسان بھٹک جاتا ہے۔ تو یہ دعا جو بندہ خود بھی روز پڑھے گا، جو بندہ گمراہ ہو چکا ہے، بھٹک چکا ہے، اس کو راستہ نہیں مل رہا، وہ بھی یہ دعا پڑھے گا، اللہ اس کو راہ راست پہ، صحیح دین حنیف پہ، صحیح راستے پہ لے آئے گا۔ اب یہاں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے جو لفظ بولا، نبی پاک ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ نبی سے سوچ میں بھی گناہ نہیں ہوتا، کبھی آتا ہی نہیں ہے اس کے ذہن میں، یہ معصوم ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا وجنبنی، اے اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ اب حالانکہ آپ تو پاک ہیں شرک سے، بدعات سے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں مجھے بچا لے۔ تفسیر بحر محیط کے اندر اس کو بڑا لمبا انہوں نے بیان کیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہاں آپ نے اس لیے بولا بنیہ،
وبنیہ، اپنے بچوں کو، اولاد کو سامنے رکھ کے، حالانکہ بچوں کو نہیں، خالی بیٹے کو سامنے نہیں رکھا تھا. آپ کے بیٹے اسحاق اور آپ کے بیٹے اسماعیل تو تھے ہی نبی، وہ تو ہو ہی نہیں سکتے شرک کے اندر مبتلا. آپ نے بنیہ کا لفظ بولا اپنی نسل کے لیے، گویا کہ نسلوں کا بھی سوچنا چاہیے. آج بندہ اپنا بھی نہیں سوچتا، نسلوں کا کیا سوچے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کا سوچا اور کہا وبنیہ. اچھا، پھر بنیہ کو سامنے رکھ کر آپ نے وجنبنی اپنا بھی کہا، تاکہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں، تاکہ میری برکت بھی میری نسل کو مل جائے، کہ اس کے اندر یہ بدعات، یہ بدعقیدگی، یہ چیزیں نہ آئیں. پھر اسی لیے جو ہے اب لکھا کہ آپ کی نسل میں اللہ نے 70,000 جو ہے اسحاق علیہ السلام کی بیٹے کی اولاد میں نبی پیدا کیے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 70 پشتوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. اب ایک بات یہ لکھی کہ جی یہ جو شرک تھا، اگر آپ کی نسلوں میں، اولاد میں آپ جو ہے آپ نے دعا کی تھی شرک نہ آئے، تو پھر یہ مکہ میں جو قوم قریش تھی، انہوں نے کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے، تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے. تو اس پر تفسیر بحر محیط کے اندر لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مکے میں رہی، توحید پہ رہی، لیکن جب قبیلہ جرہم نے آپ کو کعبے سے نکالا اور پھر ان کو نکال کے قبضہ کیا، تو انہوں نے جاتے جاتے کعبۃ اللہ کے کچھ پتھر اور مطاف کے کچھ پتھر اپنے ساتھ لیے، اور جا کر جہاں دور آباد ہوئے تھے وہاں یہ سامنے رکھ کر جو ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. گویا کہ جیسے ہم کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، تو وہ بنی جو ابراہیم تھے، بنو ابراہیم، وہ کعبے کی طرز پہ یوں رخ پہ نماز پڑھتے تھے، پتھر رکھے ہوئے تھے کعبے کے. اب دیکھیے، تو انہوں نے آہستہ آہستہ پتھروں کو، انہوں نے پتھروں کو سامنے رکھ کے سجدہ کیا، تو آہستہ آہستہ دوسری قوموں نے ان پتھروں کی مورتیاں بنانی شروع کر دی. تو اس طرح آپ کی نسل میں بتوں کے آگے سجدہ کرنے والے کوئی ایک بھی نہیں تھے، بلکہ دوسرے جو لوگ قبیلے رہنے والے تھے انہوں نے مورتیاں بنا لی تھی اور کعبے پہ قبضہ کیا ہوا تھا. اور کعبے پہ قبضہ ان کا تھا، ان لوگوں کا تھا، قبیلہ جرہم کے لوگوں کا. اب آپ نے جو دعا کی وہ دعا کیا ہے؟ وجنبنی، اور اے اللہ مجھے بچا لے، وبنیہ، اور میری اولاد کو، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، میری اولاد میں کوئی ربی انہن، اے اللہ تو جانتا ہے، اضللن کثیرا من الناس، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ان بتوں نے، ان مورتیوں نے، وہ جو بنی ہوئی تھی. فمن تبعنی، جو ان میں میری اتباع کرے گا، فإنہ منی، وہ ابراہیمی ہے، وہ ہم میں سے ہے. جو بتوں کے آگے سجدہ نہیں کرے گا، جو ان کو حاجت روا نہیں مانے گا. ومن عصانی، لیکن جو نہ مانے، میری نافرمانی کرے اور سجدے جا کے قبروں پہ بتوں کے آگے کرے، فإنک غفور الرحیم، پھر بھی نہیں کہا کہ یہ میرا نہیں ہے، بلکہ کہا اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو ان کو بخشنا چاہے تو بخش دے، تو چاہے تو ان کو. اب دیکھیے کہ نبی مشرک کے لیے دعا کبھی نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ لفظ نہیں کہا کہ اللہ پھر تو ان کو بخش دے، کیونکہ مشرک کے لیے دعا نہیں ہے. جو کسی غیر اللہ کو سجدہ کرے وہ مشرک ہو جاتا ہے. من حلف لغیر اللہ فقط اشرک، جو ہے جس آدمی نے غیر اللہ کی قسم کھائی وہ بھی مشرک ہو جائے گا. تو سجدہ تو من سجد لغیر اللہ تو ہے ہی فقط اشرک. تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑا حیرت انگیز لفظ بولا. قرآن نے کہا کہ آپ نے یہ نہیں کہا ومن عصانی، جو توحید سے نافرمانی کرے، میری نافرمانی کرے، اے اللہ وہ بھی اسے ہی بخش دے. بخشنے کا لفظ نہیں بولا، بلکہ کہا جو توحید پہ رہے فإنہ منی، وہ مجھ میں سے ہے، اور جو نافرمانی کرے فإنک غفور الرحیم، تو چاہے تو بخش دے، تو غفور الرحیم ہے. اب تیری بات ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ چاہے بخش دے. اب ہمارے نبی کی جب باری آئی تو آپ پوری رات جو ہے بخاری شریف میں ہے، آپ سجدے میں رہتے تھے، اور سجدے میں عائشہ فرماتی ہیں آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، اور آپ سجدے میں ایک ہی دعا کرتے تھے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اے اللہ تو اگر چاہے تو ان کو دردناک عذاب دے دے، تو دے سکتا ہے ان کے گناہوں پہ، لیکن اگر تو بخش دے تو تیرے سے بڑا کون ہے پھر زبردست حکمت والا. اب حضور پوری رات یہ بخشش کی دعائیں کرتے تھے، اور دعا پوری رات ایک ہی جملہ ہوتا تھا. اب جو آدمی چاہے کہ اولاد میں بے دینی، نسلوں میں بے دین پیدا نہ ہو، گمراہ پیدا نہ ہو، اور جو ہے شادی ہو تو پہلی
دن شادی کے، رات کو یا دن میں، یا رشتے کی بات چلے تو پڑھنا شروع کر دے، یا شادی ہو چکی ہے اولاد نہیں ہے پھر پڑھنا شروع کر دے، اگر اولاد ہے تو پھر بھی پڑھے اس کو۔ یہ جو شخص کثرت سے پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں بے دین پیدا نہیں کرے گا، اور آگے کئی نسلوں میں دیندار پیدا ہوں گے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بعض کا جو ہے نسل میں دین والے نہیں ہوتے تو بندے کا نسب ہی ختم ہو جاتا ہے، آگے وہ کسی اور مذہب سے شادی کر لیتا ہے۔ یا ایسے ایسے لوگ ہیں میرے پاس آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں جی کفار سے شادیاں کر رہے ہیں اور مسلمان چھوڑ کے شادیاں ہو رہی ہیں، اور پتہ ہی نہیں ہے اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، صرف اس وجہ سے شادیاں ہو رہی ہیں۔ مجھ سے رابطے کرتے ہیں مسلمان لڑکیاں ہندوؤں سے شادیاں کر رہی ہیں، سکھوں سے شادیاں کر رہی ہیں، باہر یورپ امریکہ میں خاص طور پہ یہ اور ملکوں کے اندر اب شادیاں عیسائیوں سے شادیاں ہو رہی ہیں۔ بدعقیدہ یہ کیا ہے کہ آپ کا نام لینے والے، آپ کے لیے دعا کرنے والی نسل آگے ختم ہو جائے گی۔ یہ دعا پڑھنے والے کی نسل میں اللہ شرک والے پیدا نہیں کرے گا، توحید والے پیدا کرے گا، نسل خراب نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ قبروں میں ہوں گے تو آپ کا صدقہ جاریہ پھر بھی نسل آپ کی کوئی عبادت کرے گی تو وہ نامہ اعمال میں جائے گا۔ تو یہ دعا روزانہ صرف یہ لفظ، آیت نمبر 35 سورہ ابراہیم، آیت نمبر 35 کیا ہے کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بس یہ جملہ روز 3 بار پڑھ لیا کریں، اور اگر کسی کو کھلا پلا دیں 70 بار اللہ اس کو راہ راست پہ لے آئے گا اور اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔